کبھی یہ پریشانیاں ہمارے ماحول میں ہوتی، کبھی براہ راست ہماری ذات سے متعلق ہوتی، کبھی انسان کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کی طرف سے کوئی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے، کبھی صحت کی خرابی ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں، اور جب پریشانی آتی ہے تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں کیا، اب اس کا حل کیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم مختصراً یہ دیکھیں گے کہ پریشانیاں آتی کیوں، ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی، تکلیفیں کیوں آتی. ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، کہ ہمارا امتحان لیا جائے. کس بات کا؟ کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. عام حالات میں ہم اچھے کام کرتے رہتے ہیں جتنا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں پھر دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو ہم پہلے سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح سے ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیدھی راہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، اور اس میں انسان کا مختلف طریقوں سے امتحان ہوتا رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف میں سے، بھوک میں سے، مال، جان، پھلوں کی کمی میں سے، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا. ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہوتی، نوازشیں ہوتی، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یقینی طور پر تکلیفیں آئیں گی، ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک اور آگے آ جاتی ہے، ایک امتحان سے انسان نکلتا ہے تو ایک دوسرا امتحان آ جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. تو بہت دفعہ ہم پر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی غم ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس میں انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عموماً جو تکلیف ہوتی ہے وہ عمل سے ملتی جلتی ہوتی. مثلاً اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی کیئر نہیں کرتا، خصوصاً ان کے بڑھاپے میں، تو پھر ایسی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی، اور خصوصاً جوان ہونے کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتی ہے تو ان کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ان کی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں. اور والدین کی فرمانبرداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیماریاں، ان میں کیا ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں جیسے ہم اپنی جان پر خود ہی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں یا پھر کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے. تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن کچھ اور ایسے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کمائی ہی حلال کی نہیں، اس کے اندر گڑبڑ ہے، یا پھر یہ کہ کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے یہ کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں کا حق مار لیتا ہے، اس کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، ان کو حصہ نہیں دیتا، یا دیتا ہے تو صحیح طور پر انصاف کے ساتھ نہیں دیتا. گھر گھر میں یہ شکایتیں عام ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال جو ہم نے کسی کے حق کا چھین کر زبردستی ہتھیا لیا ہے، یہ ہمارے اپنے لیے وبال جان ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے، کسی کی بات ہمیں بہت بری لگ جاتی، ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کسی کو ہرٹ کیا تھا کبھی اور اس سے سوری تک نہیں کیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ ہنس دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور وہ جو کسی کا مذاق اڑایا ہوتا ہے وہ اپنے سامنے آ جاتا ہے. کبھی کسی کے غریب ہونے پر، کسی کے مال کے کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، یہ تو غریب ہے، یہ تو جاہل ہے،
زیادہ پڑھا لکھا نہیں، یا اس کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں. ایسے لوگوں پہ لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو اپنا رشتہ دار ہی نہیں مانتے. یہ کس قدر دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی باتیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا واسطہ کسی ایسے سے ڈال دیتا ہے جو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ہم نے کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. تو یہ بات یاد رہے گی، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، جب کسی پر تکلیف آئی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، کیوں یہ کھایا تھا، کیوں یہ کیا تھا، اور پھر وہ مصیبت ہم پہ خود آ جاتی. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی پر جو تکلیف آئی ہے اس کا انالیسس کرنا شروع کر دیں اور اس کو تان و تشنیع کریں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پر جو آیا ہے یہ کیوں آیا ہے، اور اب اس کا ازالہ اور اس کا علاج کیسے کریں. اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرتا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا کی زندگی میں تنگی آ جاتی. نہ نماز وقت پر ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر ہے، نہ حج کی پرواہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ کی یاد اور اللہ کے حقوق کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں کوتاہی بھی انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے. وہ چاہتا ہے کہ آخرت کی تکلیف سے پہلے دنیا کی تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ شخص واپس پلٹ آئے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو اللہ کی یاد سے منہ موڑنا، اللہ کی یاد سے بے پرواہ ہونا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا انسان کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان اور برے ساتھی اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے مغرب کی نماز میں جو تلاوت سنی ہوگی، کتنی خوبصورت تلاوت تھی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں. من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پہ جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا. بس وہ برا ساتھی ہے. اب دیکھیے کہ شیطان کے مسلط ہونے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا، اس کا ذکر کی مجلسوں سے دل اچاٹ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، کوئی درس و تدریس کی مجلس ہو تو وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. اور یہ تو وہ شیطانی اثر ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ویزیبل نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی جنات جو ہیں وہ انسانوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر طہارت کا اہتمام نہ کیا جائے، پاکیزگی کا خیال نہ کیا جائے، پروٹیکشن کے لیے اذکار وغیرہ نہ پڑھے جائیں. کیونکہ جو ذکر ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ہے، کہیں اس کے رشتے دار میں، کبھی کہیں بچے میں، کہیں بڑے میں، کہیں کیا ہے، اس پر سایہ ہے، اس پہ جادو ہے، اس پہ نظر ہے، اس پہ جن ہے. یہ کیوں ہے؟ انہیں کیسے ضرورت ہوگی کہ آئیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن یہ بتاتا ہے جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے. اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی کیا ہے پھر کہ ان سے انسان کیا کرے؟ اللہ کے ذکر سے مدد لے. پھر اسی طرح جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو انسان کی محتاجی اور فقر اس کے احساس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں.
ہوتے ہوئے بھی انسان کے اندر مالی محتاجی اور کمی کا ایک خوف لاحق ہو جاتا ہے اس کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کروں گا، تمہاری محتاجی دور کروں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. دو جابز کرنے کے باوجود، دن رات کام کرنے کے باوجود، قرضے ہیں کہ اتر نہیں رہے، ضروریات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی، ہر وقت ایک خوف اور بے چینی مسلط ہے سر پہ کہ کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا. اور اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہوتی ہے جو عام طور پر ہم جان نہیں پاتے، کہ ہم اپنے فرائض میں، اپنی عبادات میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کا حق دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کے اندر ایک اطمینان اور ایک غنا پیدا کر دیتا ہے، تھوڑے میں بھی اس کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، کیونکہ ساری رزق کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمان و زمین کے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں، یعنی اس نے وہ کچھ رکھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا ان خزانوں کا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو، ڈھیروں ڈھیر ہے، لیکن ہم اس کو ایک مخصوص اندازے اور ایک مقدار کے مطابق اتارتے ہیں. اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، کمی ہم میں ہے کہ ہم اس کی طرف سچے دل سے رجوع نہیں کرتے. پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی فکر میں مشغول رہتا ہے، اس کا ہم و غم اور پریشانی اور فکر ہر وقت دنیا 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 ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بلا کر صرف دنیا کا غلام بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، یعنی آخرت کا غم، آخرت کا فکر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غموں سے اس سے کافی ہو جائے گا. یعنی جسے آخرت کا غم لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اس کے دنیا کے غم دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ایک بڑی فکر لگی ہوئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بادر نہیں کرتی، وہ کہتا کوئی بات نہیں، یہ چیز نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب جانے والا ہے. فکر کرنی چاہیے وہاں کی کہ وہاں کچھ نہ ہوا تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا پھر. اور فرمایا کہ اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو کر گرتا ہے، کہاں جاتا ہے. اس لیے حالات کیسے بھی ہوں، رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے، مدد اسی سے مانگنی چاہیے، توجہ اسی کی طرف کرنی چاہیے، کیونکہ مشکل آسان بھی وہی کرنے والا ہے. پھر اسی طرح جب انسان دنیا کی حرص زیادہ رکھتا ہے، دنیا کی محبت زیادہ رکھتا ہے، تو اس سے اللہ کی محبت میں بہرحال کمی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگوں میں دنیا کی حرص ہی بڑھے گی. یعنی جو زندگی بڑھتی جاتی ہے، انسان کی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو دنیا کی حرص کم نہیں ہوتی. اسی طرح ہم سب کہتے ہیں کہ اب آخری زمانہ آ گیا ہے اور یہ سب، لیکن اس کے باوجود ہر دور میں، ہر آنے والے دور میں پچھلے سے زیادہ دنیا کی محبت اور مادہ پرستی اور دنیاوی عیش و عشرت کی زیادتی اور ان کو فراہم کرنے کے جو انتظامات ہیں ان کی طرف ہم سب کی فکر زیادہ ہوتی. اور پھر اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے جی رہے ہیں اور پھر بھی ہماری زندگی میں کچھ خوشحالی ہے، پریشانی اور فکر نہیں، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنی مرضی سے ہی ذکر اذکار نماز کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کو بھولتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی دنیا ان پہ فراخ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اچانک پکڑ لیتا ہے. اس لیے اگر نافرمانیوں کے باوجود رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ سے دوری کے باوجود دنیا آسان ہو رہی ہے، تو اس کو بھی اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی پکڑ آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی خیر نہیں، کوئی کامیابی نہیں. تو اصل میں پھر مشکلات کا حل، تکلیفوں سے نجات، یہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہی ہے. تو پھر کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ کوئی چھوٹا دکھ ہے یا بڑا دکھ، کوئی چھوٹی فکر ہے یا بڑی، کوئی پریشانی ہے، تو پہلی بات یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کو دوست بنا لیں، اللہ کو اپنا ولی بنا لیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جو اللہ کے لیے مشکل ہو. ساری دنیا بھی بعض اوقات مل کر آپ کی کوئی مشکل دور نہیں کر سکتی، لیکن اللہ اس کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے.
ہر چیز کا مالک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. وہ کن کہہ دے تو کوئی مشکل ہی نہ رہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور امت کے نیک لوگوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے، یہی وتیرہ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی پریشانی آئی ہے، بڑی حد تک اگر چراغ بھی بجھ گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا. ہر نقصان کے اوپر اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف پلٹنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، اگر بھری محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں، اگر وہ ایک گز میری طرف آتا ہے تو میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتا ہوں اس کے پاس آتا ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اس کی طرف رجوع کریں اور اپنی حاجتیں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھیں. ہم عام طور پر بندوں کے سامنے رکھتے اور ہر ایک کو اپنی داستان سناتے رہتے جہاں موقع مل جائے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں رکھتے اس طرح جس طرح رکھنے کا حق. اور ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم 10 لوگوں کو کہانی سنا چکے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا ہمارا دل سکون میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ دعا مانگنے میں وہ لذت ہی نہیں رہتی. لیکن اگر وہ بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں بھی بہنے لگیں گی، آنسو آنے لگیں گے اور آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی وہ پوری سسکیوں کے ساتھ. اور اس وقت جو آپ کو راحت اور سکون ملے گا وہ کسی انسان سے بات کر کے نہیں ملے گا، کیونکہ بندوں سے جب انسان بات کرتے ہے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا سمجھ رہا ہے یا کسی اور کو بتا دے گا. اور خاص طور پر جب ہمیں اس کی طرف سے وہ رسپانس نہ ملے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ بھلے آپ اپنی تکلیف دکھ اپنی ماں کو بھی بتائے نا کبھی، تو وہ پوری طرح نہیں سمجھ پاتی کہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں بتانا بھی نہیں آ رہا ہوتا، ہم کچھ اور بتا رہے تھے وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سن کے ڈانٹنا بھی شروع کر دیتے. اور بعض اوقات وہ بیزار بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہسبینڈ ہے، اگر ہر وقت آپ اپنا رونا دھونا ان کو سنائے تو کیا جواب ملتا پھر. اسی طرح بہن بھائی ہیں، وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے شخص سے سب اوائڈ کرنے لگتے ہیں. تو بندوں سے جب ہم مانگتے ہیں، بندوں کے آگے دکھ رکھتے ہیں تو وہ ہم سے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم دکھ رکھتے ہیں تو ہم سے راضی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف پلٹا ہے. اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے بھی اس لیے تاکہ بندہ رب کی طرف لوٹ آئے. اور پھر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کر دے. اللہ کے سوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی کر بھی نہیں سکتا. بندے ہماری مصیبت کی کہانی سن بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ افسوس یا دکھ کا اظہار، یا ہمارے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے رونے لگیں گے، یا ہمیں کوئی مشورہ دے دیں گے اور ہو سکتا ہے الٹا ہی مشورہ ہو اور اس میں مسئلے کا حل نہ ہو، اور بعض اوقات ہماری تسلی بھی نہ ہو اس مشورے سے. بعض اوقات وہ کر بھی نہیں پاتے پھر جو وہ کہتے ہیں، اور نہیں کرتے ہم تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم مشورے ہی لیتے اور کرتے کچھ نہیں. تو ایسی صورت میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کے سامنے اپنی حاجت اور پورے یقین کے ساتھ رکھے، اس یقین کے ساتھ کہ رب کے پاس اس کا حل ہے. اس سے زیادہ یقین کے پاس جتنا آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر کہ یہ حل کر دے گا، اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی، یعنی دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی وہ غنی ہو جائے گا، یعنی دوسروں کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے بے نیاز کر دے گا. لیکن اگر بندوں کے پاس ہی جاتے رہے تو پھر اللہ بندوں ہی کے حوالے کر دے گا. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ یوسف علیہ السلام جو ان کے بہت ہی پیارے بیٹے تھے، جن سے بہت محبت کرتے تھے وہ، کہ ان کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، جھوٹی موٹی خبر تھی، تو انہوں نے نہ بچوں سے ناراضگی کا اظہار کیا، نہ ان کے سامنے اپنا رونا رویا، کچھ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. فصبر جمیل واللہ المستعان، میں صبر کروں گا اور بہت خوبصورت صبر، اور اللہ ہی مدد کے لیے کافی. واللہ المستعان، اللہ ہی ہے جسے مدد چاہی جاتی. اور پھر کیا کہتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ جو ہونا تھا ہو گیا. یوسف کے ساتھ جو بھی کیا انہوں نے، اب بچوں کو ڈانٹ کر اور دوسرے بچوں سے صرف ناراض ہو کر اور روز ایک غم غصے کا اظہار کر کے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. تو گھر کے چین کو بھی نہیں برباد کیا، کیونکہ چھوٹا سا جرم نہیں تھا جو بھی انہوں نے کیا، واپس ساتھ نہیں لے کر آئے. اور انہیں پتا تھا کہ باپ کو وہ کتنے عزیز ہیں، لیکن ان کا حسن سلوک آپ دیکھیے.
لیکن اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی سالوں کے بعد ان کو جب واپس ملایا تو کتنے اچھے حال میں ملایا، کہاں پر ملایا. تو جب انسان مشکل اور تکلیف کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے، بعض اوقات مصیبت کا عادی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ادھر ادھر باتیں کر کے پریشان ہو کر پھر اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. اور پھر جب آپ اللہ سے دعا کر لیں پھر اللہ پہ بھروسہ بھی کریں اور انتظار بھی کریں. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اللہ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہونا چاہیے. بعض اوقات بچوں کی شادی نہیں ہوتی مثلا، ہمارے بہت ہی پریشان رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں چین نہیں آتا، اور روز گھر میں ایک ہنگامہ، اور جس بچی کے ساتھ وہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی پریشان رہتی ہے. دعائیں بھی بہت ہو رہی ہوتی، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کوشش بھی ہو رہی ہوتی، اس کے باوجود ایک چیز نہیں ہو کے دیتی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے لیے رائٹ ٹائم کون سا ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ چیز ہو تو وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو. اس کی حکمت اللہ ہی کو پتا ہوتی. کسی دعا کے سننے میں یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی تھے، اور کیا وہ دعائیں نہیں کرتے؟ وہ دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ دعا کب قبول ہوئی؟ 30 سال کے بعد. تو بعض چیزوں کو وقت لگ جاتا ہے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا عبادت ہے. ہم دعا کی شکل میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو ایک حقیقت ہے نا، جتنا ہم دکھ میں اچھی طرح اللہ کو پکارتے ہیں، خوشی میں نہیں پکارتے، بھول ہی جاتے. تو اس کو ایک موقع سمجھیے اللہ کے قریب ہونے کا. پھر اسی طرح دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے نمازوں کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف پریشانی آتی سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے. کس شکل میں؟ نماز کی شکل. نماز کے لیے دوڑتے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی فوت ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، نفل پڑھے، اللہ سے دعا کریں. اور پھر خاص طور پر فرض نمازوں کی حفاظت. اب دیکھیے کہ بعض لوگ جان بوجھ کے دیر سے اٹھتے ہیں، خاص طور پر سمر میں 7 بجے کا الارم لگا ہوا، چاہے سورج 6 بجے نکل آیا، نہیں ہم نے تو اپنی نیند پوری کرنی، اٹھ کے قضا پڑھ لیں گے. انہوں نے قضا کو ایسا بنایا ہوا جیسے ادا ہو، روٹین میں نماز قضا کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہر روز اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز ہو رہا ہے تو کیا اس میں شامت نہیں آئے گی؟ اگر آپ کا بچہ ہر روز اسکول لیٹ جائے اور ایک پورا پیریڈ قضا کر دے ہر روز، تو کوئی پوچھے گا نہیں؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ آپ کو نہیں وہ ہم لے لیں گے کام اور گھر میں شام کو کر لے گا. نہیں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اگر وہ کام اس وقت پر نہ کیا جائے تو اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے. تو دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گریں لگاتا ہے. ابھی کس قسم کی تھی ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ بالکل سچ ہی ہے. اور پھر ہر گرہ پر تھپکی دیتا ہے تم پر ایک بہت لمبی رات ہے، سو جاؤ. یعنی انسان جب اٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پھر تھپکا دیتا ہے، پھر نیند آ جاتی ہے. لیکن جب انسان صبح کے وقت اٹھ جاتا ہے، اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ایک گرہ کھل جاتی. وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی. نماز پڑھتا ہے، ساری گرہیں کھل جاتی، اور انسان حشاش بشاش ہو کر دن کا آغاز کرتا ہے. ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی. آدھا دن تو وہ سستی دور کرنے میں گزر جاتا ہے. وہ کیا پروڈکٹیو، وہ کیا کام کرے گا جس کا آدھا دن دماغ ہی حاضر نہیں ہے. کیونکہ جتنا انسان لیٹ اٹھتا ہے نا تو اتنا ہی پھر اس کو صحیح معنوں میں اس کا دماغ جاگنے میں اور اس کو کام میں آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ ارلی جاگتے ہیں نا تو پھر صبح کے جو اول بابرکت وقت ہوتا ہے اس میں آپ کا دماغ زیادہ بہتر کام کر رہا ہوتا ہے، اور آپ جب جلدی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے اس وقت میں، اور کام جلدی مکمل بھی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے انسان کو. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پہ رحمت ہو. تو نماز کی ادائیگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں. جب انسان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو اسے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کرو مطلب کیا کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات مانو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی مدد جلدی آئے گی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. شیطان اس پہ آ کے حملہ کرے، کوئی اور بلا اس پہ آ کے حملہ کرے، وہ جانے اور اس کا کام جانے. تو خصوصاً فجر کی نماز پڑھنے والا دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شر سے بچا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. پھر اسی طرح نوافل کی کثرت جو ہے اس سے اللہ کی مدد آتی ہے. فرض نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ جیسے تہجد کے نوافل ہیں یا اشراق اور چاشت کے نوافل ہیں، یہ انسان کے لیے دن بھر کی ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، یعنی تیری ضروریات پوری کر دوں. اور دن کا پہلا حصہ کون سا ہے؟ جب سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر زوال سے 15 منٹ پہلے تک، یعنی ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے تک. اس دوران میں انسان اگر یہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا، اگر 4 نہیں بھی تو 2 بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اس نیت اور یقین کے ساتھ آپ پڑھیے تو یہ جوڑوں کے درد اور تکلیف وغیرہ ہیں ان سے نجات ہو جائے گی. کہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میں سے کہتے کہ پہلے بھی کبھی پڑھا تھا جب جوڑوں ووڑوں کے درد نہیں تھے، لیکن جب عمر کے اس حصے میں پہنچے اور دوبارہ اس کو پڑھا تو یوں لگا جیسے بہت بڑا خزانہ ہاتھ ہے. اشراق کی بات کریں، اشراق، اور اگر ذرا دیر سے پڑھے تو چاشت کہتے ہیں اس کو. جب شروع میں پڑھ لیں یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ اشراق، شروع کا مطلب ہوتا ہے سورج نکل آیا اس کے بعد. تو آپ دیکھیے کہ جو شخص تہجد پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد فجر پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد اشراق پڑھ رہا ہے، تو کتنی اس کی ایکسرسائز ہو چکی ہے سارے جوڑوں کی، اور کتنا ایکٹیو ہو چکا ہے. اور اس کے بعد دن بھر اپنے کام کرے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، پھر کام، پھر نماز، پھر کام، پھر نماز، پھر کام، پھر نماز، پھر جا کے سو جائے. کتنی ایکٹیو لائف ہے یہ. بہت سی تکلیفوں سے انسان ویسے ہی بچ جاتا ہے اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے. تیسری چیز ہے حفاظت کی دعائیں پڑھنا، یعنی نمازوں کے علاوہ ذکر اذکار، اور ذکر اذکار میں بھی حفاظت کی دعائیں، کیونکہ اذکار جو ہیں یہ انسان کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تم اذکار کی چادر اوڑھ لو، وہ تمہیں انس و جن کے شر سے بچائے گی، اور اپنی روح یعنی اندر کا جو روح ہے، ہماری دل اور اندر کے جذبات جو ہیں، ان کو استغفار کی موٹی چادر اڑھا دو. یہ چادر تمہیں دن اور رات کے گناہوں سے بچائے گی، ان کا جو شر آنے والا ہے نا گناہ کے بعد. تو جب انسان استغفار کر لیتا تو وہ بلا ٹل جاتی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ گناہ کیا ہے، ایسے ہی جیسے اپنے لیے کانٹے بونا، تو جو کانٹے بوئے گا وہ اس کو پھر کاٹیں گے بھی، وہ کانٹے چبھیں گے بھی. تو جب استغفار انسان کرتا ہے تو وہ شر دور ہوتا چلا جاتا ہے، واپس پلٹتا جاتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، صبح شام کے اذکار زرہ کے قائم مقام ہے. پہلے زمانے میں جیسے جنگیں ہوتی تھی نا تو لوہے کا لباس پہن لیتے تھے تو کوئی تلوار تیر اثر نہیں کرتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زرہ کے قائم مقام ہے. یہ زرہ موٹی ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا، یعنی جتنا ہی پابندی کرو گے، جتنے اچھے سے وہ دعائیں پڑھو گے، اتنی ہی تمہاری زرہ زیادہ مضبوط ہوگی. بلکہ زرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر واپس لوٹے گا اور اسی کو جا کر لگے گا جس نے تیر چلایا. صبح شام کے اذکار، یعنی چاہے نظر کا تیر ہو یا پھر جادو کا یا جن کا یا کسی بھی طرح کا، کیونکہ نظر صرف انسانوں کی نہیں لگتی، جنات کی بھی لگتی ہے. تو اس سے پروٹیکشن کس طرح ہو؟ یہ صبح شام کے اذکار سے. بلٹ پروف جیکٹ ہے، بالکل بلٹ پروف جیکٹ کی طرح ہے کہ کوئی گولی مارے تو لگے گی نہیں، اثر نہیں ہو. یہ صبح شام کے جو اذکار، ٹھیک ہے. چاہے جیسے پیریڈز میں نماز نہیں پڑھتے تو اذکار آپ پڑھ سکتے ہیں پھر بھی. اور یہ ان اذکار کے پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے کا ہے. فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت جو ہے یہ حفاظت کا ہے، بعد میں وہ صرف ذکر رہ جاتے ہیں. اسی طرح شام کے وقت مغرب کی اذان سے پہلے تک، غروب سے پہلے تک، عصر اور مغرب کے بیچ میں پڑھنے کا ٹائم ہے. مغرب کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر صرف ذکر رہ جاتا ہے. پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ بکرتم و عشیہ پڑھا جائے ان کو. ابن عثیمین کہتے ہیں، صبح شام کے اذکار حفاظت کرنے میں ان لوگوں کے لیے یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے جو ان کو حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کسی نے ان کو زرہ سے تشبیہ دی، کسی نے یاجوج ماجوج کی دیوار سے، اور کسی نے ان کو موٹی چادر سے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ صبح شام کی دعائیں پڑھے گا وہ مصیبتوں سے حفاظت میں رہے گا. خصوصاً یہ دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء
بالارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام. عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی مصیبت اچانک نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت یہ پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابان کو فالج ہو گیا، تو جن کو وہ حدیث سنا رہے تھے وہ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آپ مجھے تو یہ سنا رہے ہیں تو آپ کو کیسے فالج ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا دیکھتے ہو، اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا، یعنی روایت بالکل سچی ہے. لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا اس دن میں غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ صبح کے وقت بہت جلدی جلدی میں کام ہوتے ہیں اور ہم بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے، ان کو بھی بار بار اٹھاتے اپنے اذکار کا وقت نکل جاتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ وہ ان کے ذہن سے ہی نکل گیا. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا تھا. آپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا. اور یہ دعا جو ہے جب بھی کسی نئے علاقے میں جائیں، کسی نئے شہر میں جائیں، جنگل میں جائیں، جیسے آپ سمر میں واک کرتے ہیں، کسی ٹریل پر گزر رہے ہوتے ہیں، یا تو پڑھ کے اس پہ اتریے. دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس شخص سے بہتر عمل نہیں لے کر آئے گا مگر وہ جو اس سے زیادہ یہ دعا پڑے، یعنی اس کا نامہ اعمال سب سے خوبصورت اور سب سے وزنی اور سب سے بہترین ہوگا قیامت کے دن. اسی طرح صبح شام آیت الکرسی پڑھنا، یعنی ویسے تو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن مغرب سے پہلے جیسے اذکار کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیں تو یہ صبح شام آیت الکرسی پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا. صبح پڑھے تو شام تک، شام کو پڑھے تو صبح تک. پھر اسی طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار. جو شخص 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، معاذ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو ڈھونڈ لیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو معاذ کہتے ہیں میں چپ رہا. آپ نے فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کچھ کہو، پھر بھی میں چپ رہا. یعنی ایک طرح سے مجھے خوف اور دہشت اور ڈر سا تھا میرے اوپر. پھر آپ نے فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل